بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشکول معرفت. ایک تفسیری غلط فہمی کا ازالہ. بعض لوگ توسل بالصالحین کو اس آیت سے ثابت کرتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، لیکن اس آیت کو اس مقصد کے ثبوت میں کوئی دخل نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں وصل بمعنی تقرب، جس کا ذریعہ طاعات کا کرنا اور معاصی کا چھوڑنا ہے. آیت میں دو جملے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے ڈرو اور طاعات کے ذریعے خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو. اور ابتغاء وسیلہ کی صورت طاعات کا اہتمام ہے. تفسیر خازن میں بھی یہی تفسیر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ای خافوا اللہ بترک المنہیات وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یعنی اطلبوا الیہ القرب بطاعتہ والعمل بما یرضی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ترک معاصی میں اہتمام کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی طاعت اور عمل رضائے حق کے اہتمام سے قرب تلاش کرو. وصل الیہ ای تقرب الیہ. تفسیر المعانی میں ہے واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل. وقال الجملة الأولى اتقوا الله أمر بترك المعاصي، والثانية وابتغوا إليه الوسيلة أمر بفعل الطاعات، وسيلة فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي. یعنی اس آیت سے استدلال کرنا توسل بالصالحین کا حق سے بہت دور ہے، اور ابتغاء وسیلہ سے مراد اس آیت میں اعمال صالحہ کا اہتمام ہے. توسل بالصالحین کا ثبوت تفصیل سے اہل حق کی کتاب میں موجود ہے اور روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں موجود ہے. من شاء فلیراجع. البتہ ایک عجیب استدلال جو حقر نے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے وہ تحریر کرتا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جواز توسل بالصالحین کے متعلق ایک عجیب استدلال. حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس وقت مرشدنا حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف رکھتے تھے. فرمایا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ 3 آدمی پہلی امت کے کہیں سفر کر رہے تھے، ایک پہاڑ کے غار میں آرام کرنے لگے. اچانک ایک بڑا پتھر گر گیا جس سے وہ تینوں اشخاص بند ہو گئے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل صالح کے وسیلے سے دعا کرے. فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. ایک نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو رات میں دودھ پلا کر سلاتا تھا، پھر اپنے اہل عیال کو، لیکن ایک دن مجھے دیر ہو گئی، پس میں نے ان کو سوتا ہوا پایا اور دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر کھڑا رہا، اور جب صبح کو بیدار ہوئے تو پلا دیا، پھر اپنے اہل عیال کو پلایا. آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تو اس عمل کی برکت سے اس پتھر کی چٹان کو ہٹا دیجئے. بس وہ پتھر اس قدر ہٹ گیا کہ نکلنا ممکن نہ تھا. پھر دوسرے نے دعا کی، اللہ میری چچزاد بہن تھی جو کانت احب الناس الیہ، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب تھی، اس سے میں نے اپنا مطلب چاہا لیکن اس نے میری خواہش سے انکار کر دیا. پھر بعد مدت میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار دیے کہ وہ میری خواہش پوری کر دے. بس وہ راضی ہو گئی، لیکن جب تنہائی میں اس پر پوری قدرت پا لی تو اس نے کہا کہ میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں. بس میں الگ ہو گیا اور وہ مجھے احب الناس تھی، حالانکہ وہ میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے وہ دینار بھی اس سے واپس نہیں لیے. اللہ آپ جانتے ہیں اگر یہ کام میں نے صرف آپ کے لیے کیا تو آپ اس چٹان کو الگ فرما دیجئے. اس عمل کی برکت سے پتھر اور ہٹ گیا، لیکن پھر بھی خروج ممکن نہ تھا. پھر تیسرے شخص نے دعا کی، اللہ میں نے مزدور رکھے تھے کسی کام کے لیے، سب کو مزدوری دی تھی، ایک مزدور کی مزدوری باقی رہ گئی تھی اور وہ بدون مزدوری لیے چلا گیا. میں نے اس مال کو بڑھایا یہاں تک کہ جب ایک عرصے بعد وہ آیا اور اس نے مزدوری طلب کی تو میں نے کہا یہ اونٹ اور بیل اور بکریاں اور غلام سب تیری ملک ہے، یعنی تیری مزدوری سے یہ سب ہیں. اس نے مذاق سمجھا، لیکن جب میں نے پیش کر دیا تو وہ سب لے کر چلا گیا. اے اللہ اگر یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے یہ پتھر ہٹا دیجئے. بس وہ اس قدر ہٹ گیا کہ بآسانی یہ سب نکل گئے اور اس غم سے نجات پا گئے. بس اعمال صالحہ سے دعا میں توسل جب بخاری شریف سے ثابت ہے تو اسی حدیث سے استدلال کرتا ہوں کہ اعمال صالحہ تو قالب کے اعمال ہیں، اور اہل اللہ اور مقبولان بارگاہ حق سے ہم کو جو محبت ہے یہ قلب کا عمل ہے. قلب کا عمل قالب کے عمل سے افضل ہے کیونکہ قلب جوارح کا بادشاہ ہے، لہذا بدرجہ اولی اعمال قلب یعنی محبت مشائخ کا واسطہ اور وسیلہ دعا میں جائز ہے، کیونکہ بزرگوں کا وسیلہ دراصل اس محبت کا وسیلہ جو ہمارے قلوب کو ان کے ساتھ ہے. حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ بھی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال سے بہت مسرور ہوئے. ایک تفسیری اصولی غلطی کی اصلاح. بعض نادان دوست لٹریچر نویس لکھتے ہیں کہ ہر پروفیسر قرآن پاک کو لغت کی مدد سے سمجھ سکتا ہے، متقدمین کے ذخیرہ تفاسیر کی کوئی ضرورت نہیں،
احقر ایسے لوگوں سے دریافت کرتا ہے کہ اچھا والنجم والشجر یسجدان کا ترجمہ کیجئے، تو کہتے ہیں کہ ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھ لی اپنی حماقت، اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اور بغیر تنے کے پودے اور تنہ دار درخت سب حق تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ تفسیر الرحمانی پارہ نمبر 27 صفحہ نمبر 100 پر اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے والمراد بالنجم النبات الذي لا ساق له وبالشجر النبات الذي له ساق والمراد بسجودهما انقيادهما لما يريد سبحانه وتعالى بهما طبعا، یعنی نجم سے مراد وہ درخت جو تنے دار نہیں اور شجر سے مراد تنے دار درخت ہے۔ اس تفسیر پر جمہور کا اجماع نقل فرمایا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر بیان القرآن میں اسی تفسیر کو لیا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بے تنے کے درخت اور تنہ دار درخت دونوں مطیع ہیں۔ شجر کو یہاں ستاروں سے مناسبت بھی نہیں ہے۔ النجم ما لیس له ساق من النبات كالبقول والشجر ما له ساق وهذا القول ازهر۔ پھر احقر نے سوال کیا اچھا اس آیت میں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ میں يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ کا ترجمہ کیجئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرماویں گے۔ احقر نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا لغت کی اعانت کی حماقت، اب اس کی تفسیر علماء ربانیین کی تفسیر سے سمجھیے۔ یہاں اصلاح بمانے قبول ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن پارہ نمبر 22 صفحہ نمبر 68 پر فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی پارہ نمبر 22 صفحہ نمبر 95 پر تحریر فرماتے ہیں بالقبول والاثابۃ علیہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے صاحب تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 480 پر تحریر فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم قال ابن عباس یتقبل حسناتکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم سے مراد ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال قبول فرمائیں گے۔ ان دو مثالوں سے بات خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہم کو لغت کافی نہیں، بلکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کی ان روایات سے جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پہنچی ہیں سمجھنا چاہیے، جن کو ہمارے متقدمین مفسرین نے جمع فرمایا ہے۔ اب اس حقیقت کے بعد روافض کا کیا حال ہوگا جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے ہیں؟ کیا وہ قرآن پاک کی تفسیر کی حقیقت کو پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 137 پر تحریر فرماتے ہیں فإن الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع۔ یہ روافض بالاجماع کافر ہیں جو اکثر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل سنت والجماعت کو کافر سمجھتے ہیں۔ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں تحریر فرماتے ہیں من غاض الصحابۃ فهو کافر، جو شخص صحابہ سے غیظ رکھتا ہے جلتا ہے وہ کافر ہے۔ صحابہ کی شان میں حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں لیغیظ بهم الکفار وفي المواهب ان الامام مالکا قد استنبط من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يغيظونهم ومن غاض الصحابة فهو كافر ووافقه كثير من العلماء۔ علامہ ابو حیان اندلسی کے تفسیر البحر المحیط میں قول ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو شخص صحابی کی تنقید کرتا تو آپ یہی آیت تلاوت فرماتے لیغیظ بهم الکفار۔ وفي البحر ذكر عند مالك رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية فقال من أصبح من الناس في قلبه غيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية۔